بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انجمن ترقی پسند مصنفین کی صدر محترمہ نجمہ ریحانہ صاحبہ اور قادر غوری صاحب کی کاوشوں کو سراہوں گی، جو ادب کا دامن تامے ہوئے اس کووڈ زدہ حالات میں اپنی ادبی خدمات پورے خلوص سے اور انتہائی محنت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ پشتو زبان و ادب کے حوالے سے اپنے ایک مستقل جداگانہ تہذیب و معاشرت کا مالک پشتون سال ہا سال سے اسی سرزمین میں رہ بس رہا ہے۔ اس کا اپنا مخصوص تمدن اور آداب و رسوم ہے، اور اپنی روایتی طرز حیات اور علیحدہ زبان کے ساتھ شاندار روایات اور درخشاں ماضی سے اس کی تاریخ بنی ہے۔ اس نے نہ صرف یہ کہ برصغیر کے ہر نوارد فاتح کا ساتھ دیا، بلکہ خود بھی بارہا سرزمین ہند کو فتح کیا اور کئی صدیوں تک برصغیر پر حکمرانی کی۔ اس کی فطرت میں جہان بینی اور جہان بانی رچی بسی ہے۔ تاج ستائی اور تاج بخشی اس کا قومی افتخار رہا ہے۔ غزنوی، غوری، سوری، لودھی، حتیٰ کہ مغل بادشاہوں اور سلاطین کی بادشاہتیں بیشتر اسی کی طفیل قائم ہوئیں۔ جدال و قتال کے ہر میدان میں اسی قوم کے جان بازوں نے ہر اول کا کام کیا، اور میدان جنگ میں جس کا ساتھ دیا اس کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر دیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس کی تعمیر کردہ بڑے بڑے قلعے، شاندار عمارات، نادر روزگار یادگاریں آج بھی اس کی تاریخ کی زرعی ادوار کا پتہ دیتی ہے۔ وسط ہند اور روہلکنڈ میں اس کی نوآبادیاں اور ریاستیں آج تک اس کی عظمت رفتہ کی یاد تازہ کرتی رہی ہیں۔ پشتونوں کے اولیاء و اقطاب نے سرزمین ہند میں توحید کا ڈنکا بجایا اور نور و عرفان کی شمع روشن کی۔ انہوں نے کفرستان ہند سے کفر و الحاد کو مٹانے اور بت قدوں اور صنم خانوں کو اسلامی روحانیت کی تنویر سے آشنا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ان بزرگان دین کے مزارات اور خانقاہیں آج تک روحانیت کی تنویر سے اپنے گرد و پیش کو منور کیے ہوئے ہیں۔ اسی قوم کے عالم و فاضل و ادیبوں اور شاعروں نے سرزمین ہند میں تہذیب و شائستگی کو فروغ دیا، زبان کو سدھارا، اخلاق کو سنوارا اور تاریخ کے مختلف ادوار میں ولایت روس سے ہجرت کر کے سرزمین ہند میں آباد ہوئے۔ انہوں نے برصغیر کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں پھیل کر دور دراز علاقوں میں مستقل طور پر سکون اختیار کر لی اور وہاں پر اسلامی تمدن کی بنیاد رکھی اور مقامی باشندوں کو اسلامی معاشرے کے اصول سکھائے۔ دنیا بھر کے اقوام و ملل میں صرف پشتون ہی وہ واحد قوم ہے جس نے رشد و ہدایت کی راہ پا کر بلا پس و پیش اسلام قبول کر لیا اور اسے ایسا اپنائے کہ مشرف با اسلام ہونے سے لے کر آج تک پشتون بغیر مسلمان کے متصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی امتیازی کیفیت دنیا کی کسی اور قوم میں ملنا محال ہے۔ پشتو کی جو حقیقی تعریف کی جاتی ہے اور جس پر ہر پشتون کا ایمان ہے، وہ اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاق و شعار پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پشتون ان کی اصطلاح میں اسلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ سرزمین افغانستان کے ایک عالم اور محقق محمد امین خوگیانی لکھتے ہیں، پشتون کا حوصلہ اس قدر وسیع ہے کہ اپنا بوجھ تو اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہی ہے، لیکن دوسروں کا بار بھی خوشی خوشی اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ کہاوت تو اچھی خاصی مشہور ہے کہ پشتون ہلکا بوجھ نہیں اٹھاتا، اگر اس پر کسی اور کا بار بھی لاد دیا جائے تو وہ اس زیادتی کا کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ اونٹ کے پیٹھ پر اگر تھوڑا سا سرباری مزید بوجھ ڈال دیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی فطرت میں جذبہ ایثار اس قدر زیادہ ہے کہ خود تو موٹے جوتے پہ گزارا کر لیتا ہے، مگر دوسروں کے لیے ریشمی لباس کا آرزومند ہوتا ہے۔ اس جذبے کا اظہار اس کی کہاوتوں اور عوامی شاعروں میں بڑی شد و مت سے موجود ہے، جیسے کہ اس ٹپا میں کہتے ہیں: تم زگہ شیڑے پسردا جانا نتا بپا بخملو کے ساتما۔ ترجمہ ہے اس کا میرے عزیز دوست، اگرچہ میں خود تو کھدری کملی اوڑے ہوئے ہوں، لیکن تمہیں مخمل کی شال پہنائے رکھوں گا۔ خود اٹھ کر
چٹائی یا ٹاٹ پر بیٹھ جانا اور قالین و پشمینے دوسروں کے لیے چھوڑ دینا اس کی خصلت ہے۔ سرزمینوں کے اس وسیع و عریض علاقے کو تو چھوڑیے جو سارے خیبر پختونخوا، بلوچستان کے کچھ حصے اور افغانستان کے بیشتر علاقے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، صرف افریدیوں کے کوہستانی علاقے کو لیجیے جہاں کے پشتون خود تو گھاس کے چپلوں اور کھدرے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں مگر رکھوالی کرتے ہیں سونے چاندی سے ڈھکے ہوئے ہند کی۔ تعجب ہے کہ آج اسی پشتون کے ادب و تہذیب، اس کی شائستگی اور اس کی زبان سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور تو اور خود ان کے خلاف جو چند پشتون باہر رہ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کو یکسر بھول گئے ہیں، اور وہ بھی دوسروں سے بے خبر اور ناواقف لوگوں کی مانند اپنے اسلاف اور اخلاف کو خندہ بناتے ہیں اور اپنے اخوان و اقربا کو جاہل اجڑ گنوار کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی انہیں خونخوار اور وحشی گردانتا ہے تو کوئی ناشائستہ اور غیر مہذب کہہ کر پکارتا ہے۔ ان کے کہتوں، ڈراموں اور افسانوں میں پشتون کا کردار مضحکہ خیز بنایا گیا ہے اور ہر موقع پر اس کی تہذیب کی ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہو کہ ہندوؤں نے ہمیشہ سے ہوا مشہور کیے رکھا۔ وہ اپنے بچوں کو بھی ڈرانے کے لیے کہا کرتے کہ چپ رہو پٹھان آیا، حالانکہ یہی پٹھان رات بھر ان کی گھر کی رکھوالی کرتا۔ مغلوں اور پشتونوں کی سیاسی رقابت نے بھی انہیں سال ہا سال سے بدنام کیے رکھا، اور مغلیہ دور کی اکثر درباری تحریروں میں پشتونوں کے بارے میں ناشائستہ اور نازیبا کلمات تحریر کیے جاتے رہے۔ ان کے حسب و نسب اور اصل نسل کے بارے میں بیہودہ اور من گھڑت افسانے تراشے گئے۔ مغلوں کے بعد رہی سہی کسر انگریزی دور حکومت میں پوری کر دی گئی۔ اسی دور میں بر صغیر سے پشتونوں کا قدیم رابطہ عملاً کاٹ دیا گیا اور پشتونوں کے اپنے اندر افتراق نفاق کی دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ ان کے مابین منافرت و مناقشت کی ایسی خلیج حائل کر دی کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے ناشنا ہو گئے۔ مرکزی ایشیا کے ممالک اور شمالی ہند و دکن کے وسیع و عریض علاقوں کے ساتھ صدیوں سے ان کی جو تجارتی مراسم قائم تھے اور جس کی بدولت پشتون تاجروں کا ان کا ممالک میں ساکت قائم تھا، وہ بھی رفتہ رفتہ انگریزوں کی سیاسی ریشہ دوانیوں اور تجارتی مفادات کی قربانگاہ کے بیچ چھڑا، اور لوہانی، خلجی اور سڑبند قبائل کے تاجر جو کسی زمانے میں ایک طرف سمرقند، کوقند، خیوا، ختن، بخارا، بدخشاں، تاشقند اور وسطی ایشیا کے دیگر تجارتی مراکز اور دوسری طرف شکارپور، ملتان، لاہور، دلی، آگرہ، گولکنڈ، بیجاپور اور بنگال وغیرہ کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے، اس کاروباری تعلق سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف ان کی سیاسی ناکہ بندی کر کے ان کو اپنے ملک سے باہر بدنام کیا جانے لگا۔ 20ویں صدی کے مسلمان مفکرین میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس حقیقت کا احساس کیا اور فرمانے لگے: آن جو آن کو سلطنت آفرید، باز در کوہ غفار خود رمید۔ ایک طرف تو یہی کیفیت تھی، دوسری طرف مجاہد اور حریت پسند پٹھان نے اپنی سرزمین میں ان سامراجیوں کی ہر پیش قدمی کو روکنے کے لیے اپنے ملک کے چپے چپے میں برسر پیکار تھے، اور امبیلا، بنیر، ملکنڈ، باجوڑ، ممن، تھیرا، خیبر شمال اور جنوبی وزیرستان میں ان کے جیالے فرزند اپنے وطن کے ناموس اور اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمن کے ساتھ جدال و قتال میں مصروف رہے۔ یہاں تک کہ افغانستان کی 3 جنگوں میں ہر بار ان سرفروشان اسلام نے برطانوی سامراج کی بے پناہ قوت کے دانت کٹے کر دیے اور ساری دنیا پر ایک بار پھر اپنی بہادری کا لوہا منوایا، اور اپنی حریت پسندی اور اسلام سے والہانہ محبت کا عملی ثبوت فراہم کیا۔ پشتونوں کی سرزمین کے آج کل کے حالات بھی اس پس منظر کے آئینہ دار ہیں، لیکن
اس تحقیق و ترقی کے زمانے میں بھی لغت کی کتابوں میں پشتون قوم کے دو سیاسی ناموں یعنی پٹھان اور افغان کے معنی ظالم، جلاد، خونخوار، لڑاکا یا جاہل اجڑ گوار بتایا جاتا۔ اسی پر متضاد یہ کہ پٹھان کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ کینہ ان کی فطرت کا خاصہ ہے، یہاں تک کہ ایسی کہاوتیں بھی مشہور کرائی گئی جن کی وجہ سے پشتونوں کے خلاف مستقل نفرت جنم لیتا رہا، جیسے اس کے جذبات و احساسات کی لطافت اور اس کے کلام و بیان کی رنگینی اور شیرینی کی مثیل فارسی غزل گو شعراء کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ پشتون کی فطرت میں شاعری رچی بسی ہے، وہ رقص و سرور کا شائق اور ساز و آواز کا رسیہ ہے۔ اس کے کردار میں ایثار، ایفائے عہد، عزت نفس کا پاس اور ننگ و ناموس کا لحاظ بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ مہمان نوازی، تواضع پسندی، دوست پروری اور عجز و انکساری کے ساتھ غیور، جوان مرد، جان باز، سرفروش، شجاع اور باہمت ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر طبعاً اور فطرتاً آزادی پسند واقع ہوا ہے۔ جس قوم کا یہ مختصر سا تعارف کیا گیا، اس کی زبان و ادب کی تاریخ بھی بے شمار دلچسپیوں اور رنگینیوں کی حامل ہے۔ زبان و ادب کی تاریخ میں کسی قوم کے ماضی کا تذکرہ محض ایک ضمنی سی چیز ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بھی اہل زبان ہی کے بارے میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر بطور تعارف ایک لازمی امر ہے۔ اور پھر جو قوم اس قدر قدیم ہو کہ خود آریہ نسل کے لوگ بھی اس کے سامنے گزر کر اطراف عالم میں پھیل گئے ہوں، اور جو زبان ایک طرف ان کی بولی ہو اور دوسری طرف اپنی اصطلاحی معنوں میں اس قوم کا ضابط حیات، فلسفہ زندگی اور آئین معاشرت ہو، تو ایسی زبان و ادب کو اس کے بولنے والوں کے تعارف کے بغیر کیسے پرکھا اور سمجھا جا سکتا ہے؟ دیگر زبانوں کی تاریخ ممکن ہے خالص زبانوں کی تاریخ تک محدود رہ سکتی ہو، لیکن پشتو زبان کی تاریخ اس کے بولنے والوں کی تاریخ و تعارف سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی پشتو کی اصطلاحی معنی اور معاشرتی حیثیت کو کسی صورت نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہاں مختصراً سر اولف کیرو کی دی پٹھانس کے اردو ترجمے سے لیے گئے اس اقتباس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، انگریز کے ساتھ 100 سال سے زیادہ عرصے کے قریبی روابط کے باوجود پٹھان پوری دنیا کے لیے اور خود اپنے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کے اور اس کے وطن کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا ہے، لیکن بمشکل سطح کو کھرچا گیا ہے۔ ابھی کافی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پٹھانوں کی تاریخ کبھی منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ اس سلسلے میں قبائلی روایات، قصے، کہانیاں، حکایتیں ملتی ہیں۔ پٹھان سپہ سالاروں اور بادشاہوں نے اپنے وطن سے جو دور جو کارنامے انجام دیے ہیں، جن میں دلی کے بادشاہت کا حصول بھی شامل ہے، ان کی وسیع تفصیلات موجود ہیں، مگر وہ سب پٹھانوں کی طویل کہانی میں ایک چھوٹے واقعے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پٹھان صدیوں سے اس برصغیر اور خراساں کے درمیان تنگ سرزمین میں اسی مقام پر موجود رہے، جہاں بڑی بڑی تہذیبیں ایک دوسرے سے ٹکرائی ہیں اور ایک دوسرے کا سامنا کیا ہے۔ اگرچہ فاتح بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرنے کے لیے اسی راستے سے گزرے، لیکن پٹھانوں کو جو دربانوں کی حیثیت رکھتے ہیں، ظاہری تناسب کے ساتھ اپنی تاریخ پر نظر ڈالنے کا موقع کبھی نہیں ملا۔ پشتونوں کے وطن کی کوئی ایسی تاریخ نہیں جسے دور جدید میں مسلسل تاریخ کہا جائے۔ ایسی تاریخ نہ تو خود پٹھانوں نے اور نہ ان میں سے کسی نے لکھی جو اتنی صدیوں کے دوران اس علاقے سے گزرے۔ پشتو مذکورہ میں پس منظر رکھنے والی نسل کی طرز معاشرت بھی ہے اور زبان بھی ہے۔ یہی نسل کوہستان رو کی سرزمین کے ایسے نرالے ماحول میں مکین ہے جسے آج کل کے اہل نظر مفکر اس کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کے پیش نظر براعظم ایشیا کا دھڑکتا ہوا دل کہتے ہیں۔
بقول علامہ اقبال آسیاں یک پہ کرے آب و گلست، ملت افغان زر آن پہ کر دل است، از فساد و فساد آسیاں در کشاد و کشاد آسیاں۔ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ پر ابھی تک یہ راز منکشف نہیں ہو سکا کہ ایشیا کے اس قلب میں یہ نسل کب سے آباد رہی ہے، مگر اندازے سے اور حدث سے سبھی اس بات کو دہراتے رہے ہیں کہ یہ لوگ اسی سرزمین میں 2500 سال قبل مسیح سے لے کر 5000 سال قبل مسیح کے عرصے سے آباد رہے۔ ان کی نسل و نجات کا مسئلہ بھی مورخین کے لیے اسی قدر پیچیدہ بنا ہوا ہے، اور سالہ سال سے ان کا آریہ نژاد یا سامی النسل ہونا مورخین اور محققین کے لیے موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ انہی مسائل نے ان کے بارے میں تمام بنیادی معلومات اور حوالہ جات کو مشکوک بنا دیا ہے۔ چونکہ یہ بحث تاریخی اور آثار قدیمہ کے ماہرین اور نصاب کے محققین کے مابین تصفیہ طلب ہے، اس لیے تاریخ ادبیات کے سلسلے میں بھی ان کے اخذ کردہ حتمی نتائج کا انتظار زیادہ قرین مصلحت بات ہوگی۔ پھر بھی ادب اور ثقافت کے طالب علم اور محقق اس بات پر متفق ہیں کہ پشتو زبان اور اس کے ادبیات کا خالص ملی اوزان میں آج تک پشتونوں کی عوامی زندگی میں رچی بسی ہے، اور جو ابتدا سے ان کے جذبات اور احساسات اور ان کے افکار و خیالات کی ترجمانی کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ انہی قدیم ادوار کی یادگار و ترجمان ہیں جن کی تلاش تاریخ کے اوراق میں بے نتیجہ ثابت ہوتی ہے۔ گردش روزگار اور زمانے کا الٹ پیر پشتو زبان کے قدیم ادبیات کا راستہ بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لسانیات کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ پشتو زبان سنسکرت اور ژن اوستا کی بہن ہے، اور مرکزی ایشیا کے مرغزاروں، میدانوں اور کوہساروں میں ان کے ساتھ ساتھ پلی پھولی ہے اور ایک ساتھ ارتقاء کے منازل سے گزری ہے۔ لیکن زمانے کی روش نے اگر ایک طرف اوستا اور سنسکرت کو قدیم مذاہب کی ادبیات کے خزانوں سے مالا مال کر دیا، اور ان دونوں کو زرتشتی اور ہندو مذہب کی بدولت تقدس پاکیزگی بخشی گئی، تو دوسری طرف پشتو زبان کو اپنے ماحول اور اپنے ہی سرزمین میں جہنم اور اہرمن کی زبان ٹھہرایا گیا۔ دور جدید کے ایک پشتو شاعر امیر حمزہ خان شینواری نے زمانے کی اس روش کے خلاف احتجاجاً کہا ہے: وائی اغیار چی دا دوزخ جبدا، وائی اغیار چی دا دوزخ جبدا، زب جنت تا دا پختو سرزم۔ ترجمہ کہ اگرچہ اغیار تو کہتے آئے ہیں کہ یہ دوزخ کی زبان ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں پشتو کو اپنے ہمراہ لے کر جنت میں داخل ہوں گا۔ لیکن ماضی کے اس تعجب خیز حادثے نے بھی پشتو زبان کے وجود کو کوئی گزن نہیں پہنچایا، کیونکہ اس زبان نے کسی زمانے میں بھی اپنے بولنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سنسکرت اور اوستا ہر دو زبانیں یا تو مذہبی تقدس کی بدولت اور یا اپنے ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے زندہ زبانوں کے زمرے سے باہر نکل گئی ہیں، اور وسط ایشیا کی ان 3 بڑی زبانوں میں صرف پشتو ہی اپنی ماحول میں اپنے بولنے والی نسل اور قوم کے ساتھ زندہ و پائندہ ہے۔ اوستا اور سنسکرت کے مذہبی گیت اور دعائیں قدیم زمانوں کے انسانوں کی روحانی تسکین و تشفی کا باعث بنی رہی۔ ان کی تخلیق اس وقت کے انسان کی روحانی خواہش کے پیش نظر ہوئی، اگرچہ ان منظوم گیتوں کا اندازہ بھی عوامی تھا اور اس کے اپنے مخصوص طرز ہوا کرتے تھے جو سینہ بسینہ لوگ یاد کرتے چلے آتے تھے، اور فی الحقیقت یہی گیت ان کی روح کی آواز ہوا کرتی تھی جو زمانے اور زمانے کے ماحول کے پیدا کردہ تھے۔ لیکن جب سے ان کو مذہبی تقدس حاصل ہو گیا تو عوام سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا، اور ایک مخصوص
فرقے کی اجارہ داری اس پر قائم ہو گئی۔ تعلق اور لا تعلقی کے اس عمل میں عام لوگوں کے جذبات و افکار کی ترجمانی کے لیے اس زمانے میں پشتو زبان میں شعر و شاعری کے جو اصناف و اوزان واضح کیے گئے، ان میں پشتو ٹپا، غاڑا اور غگونا اس زبان کی قدیم ترین اصناف سخن معلوم ہوتی ہیں، اور ان میں بعض ایسی ہیں جو تاریخ کے ان قدیم ادوار کی یاد دلاتی ہیں، جب رگدید کے اشلوکوں میں سوما کے متبرک پودوں کے تقدس کے گیت شامل کیے جا رہے تھے۔ سپوگمیا کرنگ و خراخیجا یار مدگل لو کوی گت ریبما۔ ترجمہ کہ اے چاند ذرا اچھل کر نکل آ، میرا محبوب پھولوں کی کٹائی میں مگن ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ اپنی انگلیاں نہ کاٹ ڈالے۔ پشتو شعر و شاعری کے یہ تمام اصناف سخن مکمل طور پر عوامی تھے اور ہر کسی کے لیے تھے، چونکہ اس پر کسی خاص طبقہ یا فرقے کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکی اور نہ ان پر موضوع اور مضمون کی پابندی عائد کر دی گئی، اس لیے تمام پشتونوں میں ان کو عالمگیر اور دائمی مقبولیت حاصل رہی۔ بعض محققین کی رائے ہے کہ رگوید کے اشلوک اصطلاحاً پشتو ٹپا کے انداز میں ہوا کرتے تھے، اور چونکہ یہ بھی اسی ماحول میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ بات بھی بعید از قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ ان کی زبان بھی پشتو کے اس قدیم شکل سے قریب تر ہو، جس زبان میں اس دور کا پشتون چوپان اور گڑیا ٹپے گایا کرتا تھا اور اپنے دل و روح کے لیے تسکین و تسلی کا سامان فراہم کرتا تھا۔ بدوؤں کے علماء کا دعویٰ ہے کہ تمام ممکنہ موضوعات پر انسانی افکار ویدوی کی مقدس کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کی تخلیق کا ماحول بھی وہی ہے جہاں پر آریہ قبائل اپنے خروج سے پہلے آباد رہے۔ ایشیا کے شمال مغربی مرغزاروں سے ہجرت کرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ دریائے آمو اور دریائے سندھ کے درمیان واقع باختر کی وہ سرزمین تھی جس میں آج بھی پشتون نسل کے بے شمار قبائل آباد ہیں۔ موضوعات کی تنوع اور ماحول کی ہم رنگی کی مماثلت کے لحاظ سے پشتو ٹپا ان کے مشابہ بتایا جاتا ہے، اور اسی مشابہت کے پیش نظر جدید افغانستان کے بعض علماء کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ شاید ویدیوں کی اصل پشتو ٹپے سے ماخوذ ہے۔ پشتو کے عوامی گیت ابتدا ہی سے اپنے ماحول اور عوام کے افکار و جذبات کی ترجمانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عوامی شاعری کے یہ اصناف قدامت کے لحاظ سے انہی قدیم ادوار کی یادگاریں ہیں۔ نہ تو ان کا کوئی شاعر کسی کو معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی شاعر ان پر اپنا دعویٰ ثابت کر سکتا ہے۔ یہ ہر کہیں ہر وقت گا سکتا ہے، اور یہی اس کی خوبی اور اس کی عوامیت کی دلیل ہے۔ ادبیات کے تنقید نگاروں کی رائے ہے کہ عوامی گیت اس وقت تک کسی قوم کی روح کا عکس لیے ہوتی ہیں جب تک کہ اس میں تہذیب و شائستگی کا ملمہ نہ کیا گیا ہو، اور نہ ہی یہ تصنع اور ظاہرداری سے آشنا ہو چکے ہوں، نہ تو ان کے اظہار کے راہوں اور احساسات و جذبات کی روانی کو مسدود کیا گیا ہو۔ پشتو لوک گیتوں کا ہر ابتدائیہ انہی جذبات کو ابارنے اور جگانے کا باعث بنتا ہے، اور گھر ہو یا حجرہ، آبادی ہو یا صحرا، اس کی سحر آفرینی ہر پشتون کے لیے کیف و سرور اور وجد و مستی کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ پشتو لوک گیتوں کے محرکات تصنع سے یکسر عاری ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی رومانیت لازوال اور ان کا مزاج زندہ اور حیات آفرین ہے۔ مختصر یہ کہ پشتو لوک گیت زمانے قدیم سے پشتونوں کی خلوت و جلوت کے ساتھی رہے ہیں۔ یہ ان کی تکلیف دہ زندگی کے بے کیف تسلسل کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تاریخ کے طالب علم قوموں کے عروج و زوال کے ظاہری اسباب و علل پر نظر رکھتے ہیں۔
کیونکہ وہ معاشرتی زندگی کے تار و پود سے اپنے آپ کو اچھی طرح باخبر نہیں رکھتے اور نہ ہی اس موضوع کو اپنے مطالعہ کا میدان سمجھتے ہیں۔ حکیم ارسطو کے مطابق شعر کسی معاشرے کے ماضی اور حال کا امین ہوتا ہے۔ یہ اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر تنقید بھی کرتا ہے اور معاشرے میں تدریجی انقلاب لانے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ یہ خصوصیات مستحکم بنیادوں پر بنا شدہ معاشرے کے اصناف و شعر میں زیادہ واضح ہوا کرتی ہے اور ان کی ملی زندگی کے ہر پہلو کی غمازی کرتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو پشتونوں کا معاشرہ مذکورہ بحث کی بہترین مثال ہے اور ان کے لوک گیت براہ راست ان کی فطرت کی طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ چونکہ شعر تاریخ کے مقابلے میں فلسفہ سے زیادہ قریب ہے، یہی وجہ ہے کہ فلسفہ عمرانی کے ساتھ شعر کا تعلق ایک فطری امر ہے، اس لیے کہ شعر کسی معاشرے کا عکس اور عمرانیات معاشرتی فلسفے کا نام ہے۔ اگرچہ آج پشتو زبان کی کتابی ادب کے بارے میں کوئی ایسی تحریری دستاویزات دستیاب نہیں ہوئیں جن سے اس بات کا یقینی ثبوت میسر آ سکتا ہو کہ اسلامی دور سے پہلے بھی اس زبان میں کوئی چیز تحریری صورت میں موجود تھی۔ اگر محققین و متشرقین کی یہ رائے ہے کہ پشتو زبان میں بعض ادبی اصناف اسلامی دور سے پہلے بھی موجود تھے، اور جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، افغانستان کے بعض محققین کی رائے ہے کہ ویدیوں اور اوستا کے مذہبی گیت جو کہ ہندو کش کے شمالی علاقوں میں کہے گئے ہیں، ان میں سے رگ وید سب سے پرانا وید ہے جو صوبہ سرحد کی سرزمین میں لکھا گیا۔ ان کی طرح پشتو زبان میں بھی شعر و سخن کا چرچا عام تھا۔ اس لحاظ سے پشتو زبان کی ادبی تاریخ بقول ان کے 4000 سال پرانی ہے۔ افغانستان کے مورخین اور محققین میں سے پروفیسر احمد علی کہزاد اور آقائے عبدالحی حبیبی نے اس موضوع پر بحث میں کچھ لکھا ہے۔ پروفیسر احمد علی کہزاد نے افغانستان کی تاریخ مرتب کی ہے اور مرحوم آقائے عبدالحی حبیبی تاریخ ادبیات پشتو کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے پٹہ خزانہ نامی کتاب بھی دریافت کی ہے۔ اس کتاب میں 3 صدی ہجری سے لے کر کتاب مذکورہ کے مؤلف محمد ہوتک کے زمانے تک پشتو زبان کے صاحب دیوان، شعراء اور نثر نگار مصنفین کا تعارف کیا گیا ہے۔ ان ہر دو فاضل محققین نے اپنی تحقیق و تحقیق کا اس دور میں شروع کیا جب یورپی متشرق بالعموم اور جرمن نژاد عالم بالخصوص بعض سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر ان کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ایشیا کے دل میں رہنے والی اس قوم کو اپنا ہم نسب ثابت کر سکے، لیکن وہ ہنگامی دور بھی آخر گزر گیا اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست نے عالمی سیاست کا رخ بدل دیا اور اس کے ساتھ نسلوں اور تہذیبوں کے بارے میں بھی تحقیق و تصور کی راہیں بدل گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان مسائل کے بارے میں از سر نو سوچا جانے لگا اور پرانے نظریات کو نئی تحقیق کی روشنی میں جانچا اور پرکھا جانے لگا، اور کئی موقعوں پر پرانے نتائج کو عملاً خیر بات کہنا پڑا۔ ان جدید تحقیقات کے لیے جن بنیادی حقائق کو سامنے رکھنا ضروری ہو گیا وہ حسب ذیل ہیں۔ زبان کسی علاقے یا ملک کے باشندوں کی اپنی وراثت اور ان کے کلچر، ثقافت، تہذیب، تمدن اور روایات کی امین ہوتی ہے۔ نمبر 2، عقائد و افکار کی تعلیم و تربیت کا سب سے بہتر، آسان، محکم اور مؤثر ذریعہ مادری زبان ہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، بیرونی اثرات کسی قوم پر اس کے اپنے ملک میں ہرگز اس قدر اثر انداز نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنی قوم کو یکسر خیر بات کہہ دے۔ پشتو زبان کی ادبیات کا جائزہ بھی اگر انہی 3 پہلوؤں سے لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس قصے، کہانیوں اور ضرب الامثال، کہاوتوں اور شعر و شاعری میں پشتونوں کا کلچر، ثقافت، تہذیب، تمدن، عقائد اور روایات سب کچھ محفوظ ہیں، حتیٰ کہ
پشتو اصطلاحاً ان سب چیزوں کا ایک جامع نام ہے۔ ان کے مطالعے سے خود بخود ان کے نسل و نژاد کے بارے میں حقائق منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد اسلامی تعلیمات کو آسان اور عام فہم بنانے کے لیے ملک روم میں پشتو زبان کا سہارا لیا گیا، اور اسی کی بدولت عقائد اور امرونہی کو سمجھانے میں آسانی پیدا ہو گئی اور دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں سہولت ہو گئی۔ چوتھی صدی ہجری کے آغاز سے پشتونوں کی سرزمین پر عربی اور فارسی زبانوں نے مذہبی اور علمی ریاستوں سے پرش کی، اور پشتو زبان ان کے مقابلے میں بالکل بے دست و پا تھی، اس لیے کہ نہ تو اسے مذہبی تقدس حاصل تھا اور نہ ہی یہ کسی حکومت وقت کی سرکاری یا درباری زبان تھی۔ پھر بھی ان دونوں ترقی یافتہ زبانوں کی اس بے تحاشا یورش کے سامنے یہ مضبوطی سے ڈٹے رہے، یہاں تک کہ انگریزوں اور اردو زبان کی دست اندازیوں نے بھی اس کے وجود کو ختم نہیں کیا، اور یہ زبان آج تک اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے موجود ہے کہ بیرونی اثرات قوم پر ہرگز اس قدر اثر انداز نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنی زبان کو یکسر خیر بات کہہ دیں۔ بغلان اور روزگان واقع افغانستان کے کتبوں کے بارے میں فاضل حبیبی کا ایک مقالہ پشتو اکیڈمی پشاور کے مجلہ پشتو میں شائع ہو چکا ہے۔ ان ہجری تحریروں سے موصوف نے اندازہ لگایا کہ پشتو آج سے کوئی 1400 سال پہلے بھی تحریر کی زبان رہی ہے۔ موصوف نے اس زمانے کو لیکیوں کے شاہی خاندان کے ایک شاعر کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ شاعر 163 ہجری تک زندہ رہا۔ موصوف کے خیال میں اسی زمانے میں پختونخوا کے شمالی حصے میں پشتو زبان پر سغدی اور پہلوی زبانوں کا اثر تھا۔ محقق اثر افغانی امارت النصاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پشتو زبان میں عربی رسم الخط کی ابتدا سلطان محمود غزنوی کے وزیر حسن میمندی نے کی ہے۔ اس سے پہلے پشتو میخی رسم الخط میں تحریر کی جاتی تھی، جیسے کہ اپنی تالیف تاریخ ادبیات ایران میں اور آقائے عبدالحی حبیبی اور بعض دیگر علماء نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مصرع 6 سیلاب ماتراؤں کا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس زمانے میں پشتون ایران کے شمال مشرقی علاقوں میں آباد تھے تو ان کی زبان کا رسم الخط میخی تھا۔ بقول حبیبی بغلان کے کتبے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پشتو زبان اسی دور میں بلخ میں رہنے والوں کی بولی تھی۔ چینی سیاح اہیون تسانگ نے اسی بلخی زبان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ زبان بہت بڑا ادبی سرمایہ رکھتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پشتونوں نے اپنا یہ سارا علمی اور ادبی اثاثہ تلف کر دیا، کیونکہ اس کے بعد اپنے قدیم ادب کا اپنے پاس محفوظ رکھنا شاید بدعت تصور کیا جاتا تھا۔ پروفیسر ایس ایم ادریس کئی ایک متشرقین مثلاً گیئرسن، بیلیوز، راورٹی جونز اور چند ایک اور کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اسلامی دور سے پہلے بھی پشتو زبان میں ضرور کچھ نہ کچھ ادبی سرمایہ تحریری شکل میں موجود ہوگا اور اپنے پڑوسی زبانیں مثلاً سنسکرت اور راوستا کے ساتھ اس میدان میں ہمسری کے مقابل رہی ہوگی۔ ان کے خیالات میں بھی پشتو کے شعری اصناف میں چند ایک ایسے ہیں جو آج تک اسی حالت میں موجود ہیں۔ ان میں قدیم و جدید عوامی اصناف کے کچھ نام ذیل ہیں: ٹپا، چار بیتا، لوبا، بدلہ، نمکے، غزل، ربائی۔ یہ دونوں اصل فارسی غزل اور ربائی سے مختلف ہیں۔ کسرونا، نعرے، بکتے،
ستونہ، بابولالا، غاڑے، الاہو، جوڑا، ترانہ، غریبہ، مثلث، مکالمہ، زیرے، دنغاری غوگونہ، قولونہ، لونگین، رجزونہ اور اڑونہ وغیرہ۔ ان سب میں چاربیتا اور بدلہ کا میدان بہت وسیع ہے، جس میں طول و طویل واقعات، حکایات اور داستانیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ غور میں پشتو زبان کا عظیم شاعر امیر کروڑ زندہ تھا۔ یہ غور کے بادشاہ اور امیر فولاد کا لڑکا تھا۔ کتاب پٹہ خزانہ میں تاریخ سوری کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہ امیر پشت سے غور میں آباد تھے اور سور کے اولاد سے تھے، جو ضحاک کی نسل سے تھا۔ امیر کروڑ 139 ہجری میں غور اور مندیش کا بادشاہ تھا، اور جہاں پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ موصوف پشتو زبان کے معلوم شاعروں میں سب سے پہلا بلند پائے شاعر گزرا ہے۔ یہ اپنے دور کا صاحب سیف و قلم تھا۔ امیر کروڑ کے اشعار کا جو نمونہ آج تک محفوظ ہے وہ خالص حماسی طرز ہے۔ یہ 24 مصروں پر مشتمل ہے، اور کتاب پٹہ خزانہ کے مؤلف محمد ہوتک نے 1141 ہجری میں اسے نقل کیا ہے۔ اسی بنا پر یہ پشتو ادبیات کا سب سے قدیم نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نظم کا کچھ حصہ حسب ذیل ہے: زیم زمرے پردے نڑے لما اتل نشتا، زیم زمرے پردے نڑے لما اتل نشتا، پہ ہند و سندھ اور پہ تخار اور پہ کابل نشتا، بل پزابل نشتا لما اتل نشتا، پلوے غرو میں وین درومی نمے زنڈو پٹال، نڑمے زما دنم میں بولی پورس ستائیوال، پورز اشپو میاش تو کال لما اتل نشتا۔ ترجمہ ہے: میں شعر ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی مد مقابل نہیں، نہ تو ہند و سندھ میں میرا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی تخارستان، کابل یا زابل میں میرا کوئی ہمسر ہے۔ سر بفلک پہاڑوں پر بھی میرے حکم کے بغیر کسی چوں چرا کی تعمیل کی جاتی ہے۔ یہ دنیا میری ہے اور گوئی ہر کہیں میری تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہے۔ دن رات اور ماہ و سال کے ہر حصے میں میرا کوئی ہمسر نہیں۔ امیر کروڑ کے اس نظم کے بارے میں پشتو ادبیات کا ایک نقاد لکھتا ہے: پشتو ادب کی یہ سب سے قدیم نظم ہے جو اب تک دستیاب ہو چکی ہے، اور چند وجوہات کی بنا پر یہ نظم خاص تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 12 صدیاں پہلے بھی پشتو زبان میں اعلیٰ درجے کی شاعری کا رواج تھا۔ دوسری، اسی نظم سے پشتونولی اور ان کے مزاج و پشتونوں کے طرز فکر کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امیر کروڑ کی یہ نظم اگرچہ 2 صدی ہجری کی ہے، لیکن یہ پشتون روایات اور ان کے طرز فکر کی تصحیح کرتی ہے کہ اگر زبان کے متروک الفاظ و لغات کو اس سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ موجود زمانے کے متبادل الفاظ اس میں شامل کر دیے جائیں تو پڑھنے والا اس پر جدید شاعری کا گمان کرنے لگ جائے گا۔ امیر کروڑ کے بعد پشتو ادب کے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جو اسلامی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے باعث فارسی اور عربی زبانوں سے بے حد متاثر ہے، یہاں تک کہ اس دور میں انہی زبانوں کے مختلف اصناف سخن کو پایا گیا ہے، اور رفتہ رفتہ پشتو کے اس کتابی ادب کو فروغ حاصل ہونے لگا جس کے تمام اصناف سخن ان دونوں زبانوں سے مستعار لی گئی ہیں۔ ان زبانوں میں نثر لکھنے کا رواج بھی عام ہو گیا، اور تاریخ و ادب اور اسلامی تعلیمات پر پشتو نثر میں کتابیں لکھی جانے لگیں۔ زبان، صنف سخن، نفس مضمون اور صنائع شعری کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ مثلاً
ملکیار اور سین کا کلام قدیم نعرہ کے انداز میں ہے۔ خلیل خان نیازی نے پشتو شاعری کو رباعی سے آشنا کر دیا اور فارسی غزل کے طرز پر پشتو کی پہلی غزل کہی۔ دوست محمد کاکڑ نے سب سے پہلے مثنوی میں طب آزمائی کی۔ شاعری کے ان اقسام کے فروغ کے ساتھ پشتو ادب دو بڑے حصوں میں منقسم ہو گیا، ایک کتابی ادب اور دوسرا عوامی ادب۔ ہر دور میں نظم و نثر کی فراوانی تھی۔ کتابی ادب کے منظوم حصے میں فارسی اور عربی اصناف سخن کے تقریباً سبھی اقسام شامل کیے گئے، لیکن عربی اوزان و بحور کی بجائے انہیں پشتو کے سانچے میں ڈال دیا گیا۔ تحریری نثر میں مسجع اور مقفع نثر کا رواج عام ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پشتو عوامی ادب جو تحریری شکل میں نہیں تھا، پشتون عوام میں اسی طرح مقبول رہا اور شعر و شاعری کے ان کے تمام اصناف کے علاوہ جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، امثال، کہاوتیں، قصے، کہانیاں اور روداد و روایات کی بے شمار قسمیں سینہ بسینہ یاد چلی آ رہی تھی، اور انہی کے ذریعے سے پشتون قوم اپنے ماضی اور اپنے قدیم روایات سے منسلک رہی۔ پشتو کے عوامی ادب میں بھی اسلامی تعلیمات اور اخلاق و اقدار کو جگہ ملی، اور کتابی ادب کی ابتدائی ادوار میں بھی انہی موضوعات کو زیادہ مقبولیت حاصل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ رضی لودھی کے زمانے یعنی 351 ہجری بمطابق 962 سے لے کر دوست محمد کاکڑ کے زمانے میں 929 بمطابق 1522 تک حمد و ثنا، پند و نصائح اور دعاؤں اور مناجات کا دورہ تھا۔ ایسے جیسے تاریخ کے ابتدائی ادوار میں سنسکرت اور وسطیٰ کے مقدس اشلوک اور گیت مرتب کیے جاتے تھے۔ اس دور کا شعر سادہ اور زبان خالص اور دلکش تھی۔ ان میں نہ تو گہرے فلسفیانہ مسائل تھے اور نہ تصوف کی نکتہ ترازیاں۔ اس کے بعد روشانی دور کا آغاز ہوا۔ یہ ایک نیم مذہبی اور نیم سیاسی تحریک تھی۔ اس تحریک کی بدولت پشتو زبان کی شاعری پر تصوف نے غلبہ پایا۔ ارزانی، مخلص، عمر مرزا خان انصاری، دولت اور واصل اس دور کے بلند پایہ صاحب دیوان صوفی شاعر تھے۔ سوائے روشانی دور کے ان صوفی شعراء کے پشتو زبان کے کسی اور قدیم شاعر کے کلام کا مکمل مجموعہ ابھی تک ہاتھ نہیں آیا، البتہ ان کے اشعار و کلام کے کچھ نمونے ضرور ہوں گے۔ پشتو زبان کا ایک اہم دور جسے پشتو ادبیات کی تاریخ نگاروں نے یکسر نظر انداز کیا ہے، وہ ہے جب سربن قبائل خصوصاً یوسفزوں نے مضافات کابل سے ہجرت کی اور اپنے موجودہ علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ سلطان اعلیٰ بیگ کے زمانے سے لے کر بابر، ہمایوں اور اکبر کے زمانے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس انقلابی دور میں ایک طرف تو مغلوں اور یوسفزیوں میں مستقل دشمنی رہی اور دوسری طرف یوسفزیوں کو اپنی آبائی وطن سے ملک بدر ہونا پڑا۔ سوات اور پشاور کے وادیوں پر قابض ہو گئے اور یوسفزیوں کے مشہور بزرگ شیخ ملی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مفتوحہ علاقوں کو یوسفزیوں اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے دوسرے قبائلوں میں تقسیم کر دیا اور ان کا مکمل ریکارڈ مرتب کر کے دفتر شیخ ملی کے نام سے کتابی شکل میں محفوظ کیا۔ اگرچہ یہ تاریخی دستاویز تاحال ناپید ہے، لیکن تذکرہ اور تاریخ کی کتابوں اور خوشحال خان کے کلام میں اس کا بارہا ذکر کی شکل میں ہے۔ ہمیں تواریخ حافظ رحمت خانی کی وساطت سے ہاتھ آئی ہیں۔ ان کے چند نمونے یہ ہیں: لکوایو ہسی وینا لاستڑلے خدیرا کڑے اس موجنو لکمگنا، جیسے ہم نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، خدا نے تمہارے ہاتھ پاؤں بندھوا کر تم کو ہمارے حوالے کر دیا، اب ہم تمہیں بکریوں کی طرح ذبح کریں گے۔ کہ جنگ وی پا یرونا تبرا نغل پمڑونا لکلاس تڑلے درکڑو لکلاس تڑلے میں درکڑو اس موجنا لکمگنا،
جب میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوتا تو تم پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے، اب جو ہمارے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو بے شک تم ہمیں بکریوں کی طرح ذبح کروا سکتے ہو۔ تاریخ کا ایسا المیہ شاید اقوام عالم میں بہت کم پیش آیا ہو کہ کسی ایک قبیلے کے ساتھ 100 معزز سرکردہ سرداروں کو کسی بادشاہ نے کانے پر مدعو کیا ہو اور بجائے ان کے مہمانی کے ان سب کی مشقیں بندوا کر انہیں مقتل میں لے جا کر قتل کرایا گیا ہو۔ یہ المیہ سلطان البیگ مغل کے ہاتھوں یوسفزیوں کے ساتھ پیش آیا تھا، جس کا ذکر مذکور اشعار میں ایک مکالمے کی صورت میں اب بھی موجود ہے۔ اس واقعے کی تفصیل تواریخ حافظ رحمت خانی میں مذکور ہے۔ اگرچہ پشتو نثر کی باقاعدہ ابتدا 613 ہجری و مطابق 1215 میں سلیمان ماکو کی کتاب تذکرۃ الاولیاء سے ہوتی ہے، لیکن تاریخ ادبیات میں بایزید انصاری روشانی تحریک کے بانی کو پشتو نثر نگاروں کا بابائے آدم کہا جاتا ہے۔ مولانا عبدالقادر مرحوم نے اسے اپنے دورہ مغرب جرمنی کے دوران ٹیوبنگ یونیورسٹی کے لائبریری کے قلمی نوادرات کے ذخیرے میں دریافت کیا۔ بایزید روشانی تحریک کا بانی تھا۔ اس تحریک نے پشتون عوام میں تصوف اور سلوک عقائد کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ملکی سیاسیات میں بھی عملی حصہ لینے کی راہ دکھائی۔ پشتون قبائل پر اس تحریک کا زبردست اثر تھا۔ اس کے خلاف سید علی ترمذی رحمۃ اللہ المعروف بپیر بابا اور ان کے خلیفہ حضرت اخوند درویزہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مخالفت اور موافقت کی کشمکش جو سال ہا سال تک جاری رہی، اس کی بدولت پشتو ادبیات نظم اور نثر دونوں کو بہت فروغ حاصل ہو گیا اور بہت سے دیوان اور کتابیں مرتب کی گئی۔ اگرچہ پشتو ادبیات کے ان ادوار کے بارے میں حتمی معلومات اور تاریخی دستاویزات کمیاب ہیں، پھر بھی ان ادوار کی اہمیت کو کسی صورت میں گھٹایا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ ادبیات کے مذکورہ ادوار کا آخری حصہ محدودیت کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پشتو کے عظیم اور قادر الکلام شاعر اور صاحب سیف و قلم خوشحال خان خٹک کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تاریخ میں بالفعل یہی دور سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پشتو ادبیات کے تنقید نگار اسے پشتو ادب کا زرین دور کہتے ہیں، اور بقول پروفیسر ایس ایم ادریس پشتو ادبیات کا تیسرا دور اس کے ارتقاء کا شاید اہم ترین دور ہے۔ اسی سے پشتو ادبیات کے جدید دور کا آغاز ہوتا ہے۔ خوشحال خان خٹک کو اس دور میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے جس نے پشتو شاعری کو جدید اسلوب دیا اور اسے فعالیت بخشی۔ آج کل کے استادان فن بھی اس سے بابائے پشتو مانتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جب پشتو ادبیات پر فارسی غزل، رباعی، مثنوی، مختصر یہ کہ ان تمام اصناف کا غلبہ ہو چکا تھا اور پشتو سخنور ادیب ان کے مطالعے کو خصوصی اہمیت دینے لگے تھے۔ حضرت حافظ شیرازی کے صوفیانہ کلام نے عبدالرحمن بابا کے افکار و خیالات کو بہت متاثر کیا اور اس کے کلام کو وہ حسن اور اعجاز بخشا کہ پشتونوں میں آج تک وہ پشتو زبان کا سب سے مقبول اور دلعزیز شاعر مانا جاتا ہے۔ آپ کا دیوان غزلیات کا مجموعہ ہے۔ ان کے غزلوں کو پشتو کی مخصوص اصطلاح میں رحمان بابا کی رباعی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس دور میں حمید معشوقیل، عبدالقادر خان خٹک، اشرف خان ہجری، کاظم خان شیدا، سکندر خان، کامگار خان، علی خان بابو جان، کریم داد مصری خان، معاذ اللہ خان ممن، افضل خان خٹک اور احمد شاہ ابدالی جیسے بلند پایہ شاعر اور ادیب گزرے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے ادیب اور شاعر اہل قلم اس دور میں اپنی رنگین نوائی کے نمونے چھوڑ گئے ہیں۔ ان شاعروں اور ادیبوں نے اس دور میں پشتو زبان کو نظم و نثر سے مالا مال کر دیا۔ اس زبان میں اندازاً 200 کے لگ بھگ بلند پایہ شاعروں نے پشتو زبان کو
افکار و خیالات کا خزانہ بخشا۔ اس دور میں شعر و شاعری کو پشتو نثر پر غلبہ رہا، لیکن نثر کی کئی اہم کتابیں بھی تحریر کی گئیں۔ ان کا موضوع زیادہ تر مذہب، تاریخ، سماج یا اخلاقیات رہا ہے۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: گلدستہ، جو گلستان سعدی کا ترجمہ ہے اور عبدالقادر خان خٹک کی تالیف ہے۔ انوار سہیلی، اس کا ترجمہ افضل خان خٹک نے کیا اور دستارنامہ خوشحال خان خٹک کی تصنیف ہے۔ قلب السیر، گوہر خان خٹک کی تالیف ہے اور تاریخ مرثیہ افضل خان کی تصنیف ہے۔ اسی زمانے میں پشتو مثنوی کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی اور اس زمانے میں پشتو کی عشقیہ داستانیں لکھی جانے لگیں۔ اس کے بعد 17ویں، 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں شعراء نے پشتو زبان میں بے شمار مثنویاں لکھی۔ رفتہ رفتہ پشتو مثنوی کا معیار گرنے لگا اور ان کے موضوعات میں افکار عالیہ کا فقدان نظر آنے لگا۔ بعد میں پشتو مثنوی بھی لوک گیتوں میں شامل ہو گئے اور یہاں تک کہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے پہلے چوتھائی میں یہ مثنویاں محض لوک کہانیوں اور جنگ ناموں اور اساطیر کے بونڈے اور بدھ انداز تک محدود ہو گیا۔ یہیں پر آ کر مثنوی اور پشتو بدلہ میں باہمی اتصال پیدا ہو گیا۔ اس عرصے میں عوام میں روحانی داستانیں بے حد مقبول رہیں۔ اسی زمانے میں پشتو زبان میں کئی ایک مذہبی کتابوں اور رسالوں کا اضافہ ہو گیا۔ ان کتابوں میں رشید البیان، در مجالس، معراج نامہ اور معجزات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خطبات سادہ پشتو میں تحریر کیے گئے ہیں جو تمام پشتو بولنے والوں میں بہت مقبول ہو گئے۔ مذکورہ مذہبی کتب گھر پر تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کے درسی کتب میں شامل ہو گئیں اور مردوں کے مقابلے میں یہ کتابیں خانہ نشین عورتوں میں زیادہ ہر دل عزیز ثابت ہوئیں۔ انہی درسی کتابوں کی بدولت 19ویں صدی تک پشتون عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں خواندگی کا تناسب بہت زیادہ تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی وفات کے بعد سرزمینوں پر سیاسی خلفشار کا اندھیرا چھا گیا اور ایک طرف ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال اور دوسری طرف مرہٹوں اور سکھوں کے عارضی عروج کے ساتھ ساتھ مرکزی ایشیا اور جنوب مشرقی ہندوستان میں انگریزوں اور روسیوں کی سیاسی ریشہ دوانیوں کے باعث یہ علاقہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ رفتہ رفتہ یہاں کے معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور تعلیمی ماحول پر ان حالات کا براہ راست اثر منتج ہونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مثنوی کے معیار کی طرح اور اصناف سخن کا معیار بھی اچانک گرنے لگا۔ فوجی مہمات، مذہبی لڑائیوں اور سیاسی کشمکش کے اس زمانے میں جس میں ہر ایک فریق دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش میں لگا رہا اور اقتدار کے خواہشمند ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے، اس ماحول نے لوگوں کے اخلاق و کردار، افکار و خیالات کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ غیر یقینی سیاسی حالات پیدا کر دیے۔ اس دور کے پشتو نظم و نثر میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ نجیب میاں نعیم محمدی، صاحبزادہ بیدل خوشحال شہید اور عبدالعظیم رانیزئی وغیرہ بھی اس دور میں گزرے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پشتو ادبیات کا عمومی انداز زوال پذیر ہو گیا۔ اس عرصے میں مراد علی صاحبزادہ نے تفسیر یسیر اور دوست محمد خان خٹک نے تفسیر حسینی کا پشتو میں ترجمہ کیا۔ اسی زمانے میں پشتو چار بیتا کو بہت فروغ حاصل ہو گیا۔ یہ پشتو لوک گیتوں کی وہ صنف ہے جس میں حرب و پیکار کے واقعات اور جنگ و جدال کی رودادیں بڑے زوردار اور دلکش انداز میں بیان کی جاتی ہیں۔ چونکہ یہی زمانہ جدال و قتال کا پرآشوب زمانہ تھا، اس لیے پشتو چار بیتا کو فروغ حاصل ہونے کے لیے یہ دور بہت سازگار تھا۔ اسی عرصے میں پشتو نعت سازی کا کام بھی ہونے لگا۔ دو بھائیوں
نواب محبت خان اور نواب اللہ یار خان روہیلا نے لکھنؤ میں اپنی نظر بندی کے زمانے میں پشتو فارسی کے دو مشہور نعت نامے ریاض المحبت اور عجائب اللغات مرتب کیے۔ پشتو ادب میں ترقی پسندی کی اگر بات ہوگی اور کاکا جی صنوبر اور حسین ممند کو یاد نہ کیا جائے تو میرے خیال میں بات ادھوری رہے گی، یا فارغ بخاری، رضا ہمدانی کو یاد نہ کیا جائے تو بات ادھوری ہوگی۔ ان سب اکابرین کے ساتھ پھر اجمل خٹک کا نام آتا ہے۔ اجمل خٹک میرے خیال میں اردو اور پشتو دونوں زبانوں میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ترقی پسند ادب کو لکھا بھی ہے اور ترقی پسند ادب کا پرچار بھی کیا ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر دونوں زبانوں کے ترقی پسند ادیبوں دانشوروں کے ساتھ تنظیمی طور پر بھی وابستہ رہے، اور شاعری کے حوالے سے بھی ان کی شاعری میں غوجل کا ذکر پایا جاتا ہے، جہاں پر مزدور کا ذکر پایا جاتا ہے، جہاں پہ دہقان کا ذکر پایا جاتا ہے، جہاں پہ لاچار بے بس غریب یتیم بیواؤں کا ذکر پایا جاتا ہے، تو وہاں پر ایسے رویوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جو معاشرے کو پیچھے دھکیلتا ہے، جو معاشرے کو سائنسی رویوں سے لے کے دور لے کے جاتا ہے، جہاں معاشرے کو آگے لے جانے سے روکتا ہے۔ ان رویوں کا بھی انہوں نے بڑے زور کے ساتھ شدت کے ساتھ مذمت کیا، اور پشتونوں کو بالخصوص یہی پیغام دیا ہوا ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے، اگر زندگی اچیو کرنی ہے، اگر کچھ حاصل کرنا ہے، اگر عمل لانا ہے، اگر سلامتی لانی ہے، اگر اس دھرتی پہ شعور کو بکھیرنا ہے تو واحد ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ترقی پسند تحریک۔ اجمل خٹک نے جہاں پر شاعری میں انہوں نے ترقی پسند تحریک کو بہت وسعت دی ہے اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے نثر میں بھی خصوصاً ان کا جو رپورتاج صحیح انداز میں پڑھا جائے تو پوری ریاستی مشینری کو وہ چیلنج کرتا ہے جو بنیاد پرستی پر قائم ہو، یا ان کے افسانوں کو اگر دیکھا جائے، ان کا ایک ناول ہے جو ابھی چھپا نہیں ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، وہ یا ان کے کالم نگاری کو دیکھا جائے یا ان کے مضامین کو دیکھا جائے جو انہوں نے اردو پشتو میں لکھی ہیں، تو میرے خیال میں نثر میں بھی اور نظم میں بھی اجمل خٹک نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اجمل خٹک ایک ایسا کردار ہے جو پشتو ادب میں ترقی پسندی کے حوالے سے کہ وہ ایک قسم کے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کاکا جی صنوبر حسین ممند کے جانشین ٹھہرے، اور انہوں نے اپنی جانشینی کے ساتھ آنے والی نسل کی رہنمائی بھی کی تھی۔ اپنے نوجوانوں کا وہ باقاعدہ طور پر رہنما ٹھہرے، انہوں نے ایسے دانشور اور ادیب جو ابھی زندہ ہے، سلیم راز صاحب، رحمت شاہ ساحل اور بہت سارے دیگر نوجوان جو ابھی تک اجمل خٹک صاحب کو اپنا رہنما مانتے ہیں اور اجمل خٹک سے ہی ان کی ترقی پسندی ماخوذ ہے، تو میرے خیال میں اجمل خٹک آنے والے دور میں بھی حاوی رہے ہیں، اور ان کی فکر آج تک گونج رہی ہے پشتو ادب میں۔ اسی طرح پشتو ادب میں بچوں کا ادب بھی ایک اپنی الگ ایک پہچان رکھتا ہے، جو کہ وہ بھی طویل موضوع ہے۔ تو بہت شکریہ، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔